بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملے یا بالفاظ دیگر حرام طریقے سے پیسہ حاصل کرنا یا حرام کام کی فیس لینا یا حرام ڈیلنگ۔ ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے معونت الظالم، یعنی ظالم کی مدد کرنا۔ ظالم کی مدد کرنا، اس کے ظلم کے لیے، یعنی وہ ظلم کرے اور ہم اس کے ظلم میں شریک ہوں، یہ قطعاً حرام ہے۔ اب چاہے یہ ظالم کافر ہو یا مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اس ظالم کی مدد کرنا اس کے ظلم کے لیے یہ قطعاً حرام ہے۔ اور خصوصاً ظالم بادشاہوں کی مدد کرنا، اور وہ ظالم اگر خصوصاً گمراہ بھی ہوں تو اور زیادہ حرام ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بادشاہ ہے، بے شک فاسق ہے، فاجر ہے، تو کہا جائے گا کہ اس فاسق اور فاجر کے حرام کاموں میں مدد کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر اس کے حلال کام کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ظالم کے ظلم کے لیے اگر راہ ہموار کی جائے تو یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ حتیٰ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ کہاں ہیں ظالموں کی مدد کرنے والے، اور انہی ظالموں کی مدد کرنے والوں میں کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس ظالم کے قلم کو تراشا ہوگا اور اس ظالم کی دعوات میں روئی ڈالی ہوگی۔ دعوات سے مراد انک پاٹ۔ سابقہ دور میں جب لکھا جاتا تھا تو ہر دفعہ دعوات میں یعنی انک پاٹ میں اس طرح پین کو ڈبویا جاتا تھا۔ تو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انک پاٹ اس طرح سے بھرا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل پینوں کی انک کا جو انک پاٹ ہے وہ بھرا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا سابقہ دور میں، کیونکہ اگر وہ ایسا ہوتا تو ہر دفعہ قلم میں ایک ڈراپ بن جاتا، پھر جیسے ہی اس کو کاغذ پہ رکھتے تو وہ ڈراپ پھیل جاتا۔ تو در حقیقت دعوات میں روئی ڈالی جاتی ہے، اور اتنی روئی ڈالی جاتی ہے کہ جب اس کو اس طرح سے ڈبویا جائے تو تھوڑی سی انک پین میں لگ جائے، اور جب لکھنا شروع کیا جائے تو انک پھیلے نہیں۔ تو روایتوں میں نقل ہوا کہ ظالم کے ظلم میں مددگار وہ بھی ہیں کہ جو اس کے ظلم کے کاموں کے لیے اگر اس کی دعوات میں روئی ڈالتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ کنایا ہے کہ بظاہر روئی ڈالنے کا کام ایک خادم کا ہے، اور قتل کا کام فرض کریں اس ظالم بادشاہ کے چیف جسٹس کا یا اس کے جلاد کا ہے، لیکن وہ بھی شامل ہے کہ جو حکم نامہ لکھنے کے لیے اس فاسق قاضی کی خدمت میں ہے یا اس ظالم بادشاہ کی خدمت میں ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ یہ ظالم بادشاہوں سے ہمیشہ جدا رہا، لیکن بعض دیگر مذاہب اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہوں کی آغوش میں پلے، خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کی آغوش میں پلے، خصوصاً ایوبیوں اور عثمانیوں کی آغوش میں پلے۔ انہیں عادت ہو گئی ہے ظالم بادشاہوں کو ذل الہی کہنے کی، چاہے وہ اورنگزیب جیسا فاسق اور فاجر ہو کہ جس نے اپنے باپ کو قید کیا، بھائیوں کو قتل کیا، بہنوں کو قید کیا، وہ ظالم بھی بعض لوگوں کے نزدیک ذل الہی ہو گئے۔ ذل الہی سے کیا مراد؟ اللہ کا سایہ۔ تو مذہب اہل بیت میں جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں خصوصیت یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں کو کبھی مذہب اہل بیت نے شیلٹر نہیں دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ ایران کو بھی کبھی ہمارے صف اول کے علماء اور مراجع الزام نے سپورٹ نہیں کیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ چند علماء نما ان کے پاس چلے گئے ہوں، یعنی کچھ لوگ تیار کیے گئے جو بادشاہ کے دربار میں رہیں، لیکن ہمارے کسی بھی بڑے عالم نے، مرجع نے، مجتہد نے شاہ کی حمایت نہیں کی کبھی۔ اسی طریقے سے سابقہ دور میں بھی بعض شیعہ بادشاہ گزرے، مذہب اہل بیت کو ان بادشاہوں کی خواہشات کے مطابق پھیرا نہیں گیا۔ تو گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ
اور اس گناہ کے بعد جو اجرت حاصل ہوگی وہ ایک بدترین اجرت ہے، اور وہ گناہ ہے ظالم کی مدد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں ظالموں کی مدد اور ان کے ظلم کے لیے راہ کو ہموار کرنے سے محفوظ رکھے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔